آپ کا نام حسن رکھا گیا تھا، لیکن آپ معروف ہیں معین الدین کے نام سے اور اسی طرح غریب نواز کے نام سے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور یقیناً اس میں انسان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے، اس کے ازلی فیصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس کے گھر میں پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کو سید گھرانے میں پیدا کیا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں سے تھے اور نجیب الطرفین ہیں، یعنی حسنی حسینی سید ہیں۔ اگر والدہ کے واسطے سے دیکھیں اور والد کے واسطے سے تو امام حسن اور امام حسین دونوں سے جا کے آپ لوگوں کا سلسلہ ملتا ہے، تو یہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ تو پھر کوئی غالباً تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جب اس خاندان سے کسی کا تعلق ہو اور وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرے، احساس ذمہ داری بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکھار دیتا ہے، مزید سنوار دیتا ہے اور ان کے فیض کو مزید عام کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے گزارش کی کہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے تعلق رکھنے والا تبلیغ دین بھی کرے، علم دین سیکھے، عالم دین ہو، ضروری نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایک بہت بڑی سعادت سے نوازا، اور آپ نے اپنی ذاتی کوششوں سے اس سعادت کو مزید بڑھایا، اور آپ باقاعدہ ایک عالم دین بنے اور ایک مفتی کی حیثیت سے بھی متعارف ہوئے۔ ابھی ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ ہم اکابرین کو صرف ایک صوفی شخصیت کے اعتبار سے، ایک بزرگ کے اعتبار سے، کرامات کے اعتبار سے، تبلیغ دین کے اعتبار سے تو متعارف کرواتے ہیں، لیکن علمی حیثیت سے بعض اوقات ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ جتنے ہمارے ینگسٹرز ہمیں دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیں کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 15واں سال تھا جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور پھر آپ نے ایک باغ تھا اور کنواں تھا، کنویں سے پانی نکالتے تھے، باغ کو پانی دیتے تھے، اسی سے آپ کا گزر بسر تھا، اور پھر ایسے پے در پہ واقعات ہوئے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم دین سیکھنے کی طرف اشارہ ہوا، اور آپ نے باقاعدہ ہجرت کی، باقاعدہ عالم دین بنے، ایک اچھے مفتی بنے، اور پھر آپ نے آ کر علم کی شمع کو روشن فرمایا۔ تو اگر ہم یوں کہیں کہ آپ ایک عالم اور مفتی بھی تھے تو یہ بیجا نہیں ہے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے عالم اور ایک بہت بڑے مفتی بھی تھے، لیکن بس وہی بات ہے، یہ میرا لفظ بھی آپ کو شاید اجنبی لگے گا، مفتی معین الدین چشتی اجمیری، علامہ معین الدین چشتی اجمیری، کیونکہ یہ ہمارے کان ان شخصیات کو ان الفاظ کے ساتھ وابستہ یا منسوب کرتے ہوئے اجنبی سی محسوس کرتے ہیں، مانوس نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑے عالم اور مفتی تھے، اور آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا، اور آپ کو باقاعدہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ارشاد ہوا، جو میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت قلیل ہے، کہ آپ انڈیا جائیں، ہندوستان جائیں، اور وہاں پہ کفر بہت عام ہے، اور آپ وہاں جا کر تبلیغ دین کریں، اور پھر آپ یہاں تشریف لائیں، اور بعض روایات کے مطابق آپ نے تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے، 90 لاکھ، اس زمانے کی کاؤنٹنگ ہے۔ اس زمانے میں اگر آپ کاؤنٹنگ کریں تو تھوڑا مسٹیک ہو جاتی ہے، اس زمانے کے لوگ بھی متقی تھے، پرہیزگار تھے، بڑی احتیاط کے ساتھ انہوں نے یہ تعداد منتخب کی ہوگی یا اس کو مطلب محفوظ رکھا ہوگا، تو 90 لاکھ کا ہندسہ سامنے آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا، اور جب ایک شخص کسی کو ہم نیکی کی راہ پہ لگا دیتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جتنے بھی نیک عمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی اولاد، اس کی نسلیں جو مسلمان ہوتی رہتی ہیں اور نیک اعمال کرتی ہیں، تو یقیناً پہلے جس شخص جو اس کی بنیاد بنا تھا اس کے لیے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو معین الدین کہا جاتا تھا، معین کہتے ہیں مددگار کو، چونکہ آپ دین کے سلسلے میں بے حد مددگار ثابت ہوئے، اور آپ نے اسلام کی زبردست شمع ہندوستان میں روشن فرمائی، تو اس وجہ سے آپ کو معین الدین کا لقب بھی ملا، اور آپ غریب نواز کے لقب سے بھی معروف ہوئے۔ غریب نواز کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب اس قسم کے القابات کسی بزرگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ کوئی اللہ کے مقابل نہیں ہوتے۔ حقیقتاً غریب نواز تو میرے رب کی ذات ہے کہ وہ غریبوں کو نوازنے والا ہے، وہ امیروں کو بھی دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ذہن کے اندر ایک وسوسہ آ جاتا ہے کہ غریب نواز تو اللہ تعالیٰ ہے، کھلانے والا تو اللہ ہے، تو پھر ایک بزرگ کے لیے لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو تھوڑی سی بس اس کی ایک وسوسے کی
کی دوری کے لیے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، اور یہ تمام حضرات جو علم سے وابستہ ہیں یا کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ حدیثیں پڑھتے ہیں بخاری میں، مسلم میں، کہ بعض اوقات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کوئی سوال کیا تو انہوں نے جواب میں کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے اعلم، الف عین لام میم، اعلم ایک عالم ہوتا ہے، عالم کا مطلب جاننے والا، اور اعلم کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہا تو اس طرح کے الفاظ سے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بھی خوب جانتا ہے، اللہ بھی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے، رسول بھی جانتے ہیں۔ اور یہاں پر نبی کریم نے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ سرکار نے جواب میں کہا ہو کہ نہیں اللہ اعلم وانا عالم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے، میں تو صرف ایک عالم ہوں، تھوڑا علم رکھتا ہوں۔ نہیں، سرکار خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلم کے معاملے میں اپنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک ساتھ سنا تو آپ نے اس کو صحیح معانی پر اور ان کے صحیح مقصد پر محمول کیا۔ سرکار نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، آپ نے شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، صحابہ کرام کو تجدید ایمان نہیں کروایا۔ اب آپ اندازہ کریں، اللہ بھی زیادہ جانتا ہے، رسول بھی، صحابہ نے تو بالکل برابر ذکر کیا، تو کیوں نہیں اس پہ حکم شرک لگے گا؟ جواب یہی ہوگا کہ بظاہر الفاظ تو ایسے ادا کیے، لیکن ان کے ذہن میں صحیح عقیدہ موجود تھا کہ اللہ بھی اعلم ہے، رسول بھی اعلم ہے، لیکن اللہ کا عالم ہونا نبی کریم کے بھی مقابلے میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ سے زیادہ نہیں جانتا، اللہ ہی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس لیے اللہ تو نبی کریم سے بھی اعلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلم ہیں لیکن اللہ کے مقابلے میں نہیں بلکہ مخلوق کے مقابلے میں۔ لہذا تمام مخلوق سے زیادہ علم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ اعلم الخلق ہیں۔ تمام جتنی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، سب سے زیادہ علوم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئے۔ اس کے علاوہ ان کے ذہن میں بنیادی فرق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وصف علم سے متصف ہونا ذاتی اعتبار سے اسے کسی نے نہیں دیا، نبی کریم کو اللہ نے عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے، نبی کریم کا حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا لا محدود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محدود، اللہ تعالیٰ کا غیر فانی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ پر فنا کا واقع ہونا ممکن ہے، اگرچہ فی الواقع ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام نے اعلم کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا ایک ساتھ ذکر کیا تو حکم کیوں نہیں لگا شرک کا؟ اس لیے کہ ان کا مقصد درست تھا۔ تو پس اسی طرح جب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے خواجہ غریب نواز، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کہہ رہا ہے، بلکہ وہ تو ایک وصف ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ خواجہ صاحب جو تھے غریبوں کو نوازنے والے تھے اور اللہ کی عطا سے نوازنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نہ نوازتا آپ آگے نہ نوازتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ نے کبھی اس چیز کو دینے میں بخل سے کام نہیں لیا اور آگے آپ تقسیم فرماتے رہے۔ تو لہٰذا غریب نواز کہنے میں کوئی شرک یا کفر کا پہلو نہیں ہے، اور اگر کوئی غریب نواز آپ کو قرار دیتا ہے تو غلط معانی پر محمول کر کے اس کے غلط مفہوم نکال کر پھر سخت قسم کا فتویٰ جاری کرنا یہ بالکل مزاج شرع کے خلاف ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو نوازا اور آپ نے تبلیغ دین کی اور ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دی، اور اس کے لیے آپ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ ہمیں بھی اس بات پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم جب بزرگان دین کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان سے حسن عقیدت قائم رکھتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر بھی چلنا چاہیے، ان کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، ان کی سوانح حیات پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں اور ان کے کردار اور اخلاق کو دیکھیں، اور اس کی روشنی میں اپنی سیرت، اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ہمیشہ ہونی چاہیے کوشش۔